دیکھیں ملاقات خبریں یہ تمام چیزیں اڑتی رہتی ہیں، کبھی فلانا پہنچ گیا، کبھی یہ ہو گیا، کبھی وہ ہو گیا، لیکن میرے پاس سرکاری غیر سرکاری مصدقہ غیر مصدقہ، میں آپ کو اتھینٹک بات بتا رہا ہوں کہ نہ کوئی ملاقات ہوئی ہے، نہ کوئی رہائی کی بات چیت ہوئی ہے، اور یہ آپ کو پہلے کیٹیگوریکلی بتا چکا ہوں کہ خان صاحب بات چیت کے ذریعے رہا نہیں ہوتے۔ خان صاحب نے اپنا موقع بہت کلیئرلی رکھا ہوا ہے کہ میں عدالتوں سے ریلیف کے بعد باہر آؤں گا، میں کوئی ڈیل کر کے یا میں سے باہر نہیں آؤں۔ دس از ایز سمپل از دیٹ۔ سر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ لوگ کتنے پر امید ہیں کہ آپ لوگوں کو ان عدالتوں سے انصاف ملے گا، جہاں ابھی تک خان صاحب کے کیسز ہی نہیں چل لگ رہے؟ سیاست کا رخ کس طرف ہوگا؟ دیکھیں 26ویں ترمیم کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے آئین کے اوپر پاکستان کے قانون پہ شب خون مارا گیا اور لوگوں کو اغوا کر کے ان کی فیملیز کو اغوا کر کے نمبرز پورے کیے گئے، ایک انتہائی ان سویلائزڈ ان ڈیموکریٹک مینر کے اندر یہ ترمیم کی گئی۔ اس کے باوجود عدالتوں سے انصاف ملے یا نہ ملے، ہم نے دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا ہے عدالت کا۔ دیکھیں یہی ایک ڈفرینس ہوتا ہے ایک ملیٹنٹ میں اور ایک لا بائنڈنگ سویلائزڈ سٹیزن جو کسی ملک کا ہو اس کے درمیان، کہ ملیٹنٹ کو اگر کسی عدالت سے انصاف نہیں ملتا تو وہ ریاست کے خلاف یا گروہ کے خلاف ہتھیار اٹھا لیتا ہے۔ ہم ہتھیار اٹھانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے اور ہمیں اپنے اللہ سے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا۔ احتجاج کا پلان ہے کوئی سیاست کے؟ 24 سے 48 گھنٹوں میں احتجاجی تحریک کا اعلان ہونے کا امکان تھا، وہ امکان ابھی بھی برقرار ہے؟ آپ اگلے 24 گھنٹے صرف انتظار کر لیں، آپ کو بہت کچھ نظر آ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے حب الوطنی پہ تو کسی کے سوال نہیں اٹھایا کبھی بھی، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں یا عمران خان صاحب۔ یہاں تو ہماری بڑی کلیئرٹی ہے، حب الوطنی کے اوپر ہم نے سوال اٹھایا نہ کوئی اٹھا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو باتیں ابھی ہو رہی ہیں کہ کوئی بریفنگ دی گئی ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں بلکہ بکواس ہے یہ، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ بریفنگ کس چیز کی ہوگی، مطلب کیا کسی نے F16 اڑانا ہے؟ یہ ذرا دوبارہ بتا دیجیے بات چیت کے حوالے سے۔ دیکھیں میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ حب الوطنی پہ تو ہم کسی کے سوال نہیں کر سکتے، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہو، شہباز شریف صاحب ہو، زرداری صاحب ہو یا عمران خان صاحب، سارے حب الوطن ہیں، ہم نے کسی کا کوئی ایسی بات نہیں کی تھی۔ لیکن جہاں پورا ملک سیلیبریٹ کر رہا ہے اتنی بڑی جیت کو جو آرمی چیف کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کی ہے، اس میں آپ ایک بات کرنے کے کسی نے جا کے اندر بریفنگ دیتی تو یہ سراسر بکواس بات ہے، اور بکواس کے اوپر میں زیادہ تو کوئی بات کر نہیں سکتا۔ اور بریفنگ کس چیز کی ہوگی؟ F16 اڑانا ہے، بندوق کی جنگ اڑانی ہے، پریڈ کرنی ہے، یا کوئی کیا کس فرنٹ پہ بات ہو رہی ہے؟ تو یہ پروپیگنڈا ہے۔ جہاں تک سب نے مل کر یونائٹڈ ہو کر انڈورس کیا ہے انڈیا کے خلاف، اس میں سب پوری عوام کو کریڈٹ جاتا ہے، ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کریڈٹ جاتا ہے، ساری پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز کو کریڈٹ جاتا ہے۔ تو یہ ایک خوشائن چیز ہے، اور مذاکرات کی یہاں تک اور صاحب بات کریں، بہت سی بات کریں، سیاست میں مذاکرات ہی راستہ ہے، اور مذاکرات بالکل ہونے چاہیے، آج کے بجائے ابھی ہونے چاہیے۔ لیکن یہ کہ وہ 6 تاریخ کو چھوٹ رہے ہیں اور فلانا ہو رہا ہے اور دھماکہ ہو رہا ہے، تو 6 تاریخ بھی آپ ساتھ کھڑے ہیں، ہم یہاں واپس انشاءاللہ ملیں گے آپ کو۔ 6 تاریخ کو بھی آپ وہی دیکھ لیں گے جو میں پچھلے 2 سال سے کہہ رہا ہوں۔ مجھے تو کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، اور ایسی کوئی سچویشن ہوتی تو میں آپ کو بالکل شیئر کرتا ہوں۔ تو ابھی تو اس میں اندر کوئی بھی ایک پروپیگنڈا کیمپین ہے جو فلاپ شو ہے، اور ابھی تو اس چیز کے اوپر پاکستانی سننے کو بھی تیار نہیں ہے، نہ کوئی اسٹیبلشڈ ڈیموکریسی ہمارے ملک کے اندر، ہم اس کو انجوائے کریں۔ میں تو کھل کے بات کر رہا ہوں، اسٹیبلشڈ ڈیموکریسی جب میں کہتا ہوں تکلیف نہیں ہونی چاہیے، مینس کہ اسٹیبلش میں ڈیموکریٹک لوگ مل کے کام کریں، اسی رزلٹ آ رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ یہ ڈیموکریسی نے آپ کو یہ کامیابی دی ہے، تو اس سے پہلے بھی ہسٹری آپ دیکھ چکے ہیں۔ یہ آرمی چیف کا کریڈٹ ہے، ان کو کریڈٹ دینا چاہیے۔ ہم باقی چیزوں کا اکنامک فرنٹ کا بھی دے رہے تھے، بارڈرز کا بھی دے رہے تھے، جنگ کا بھی ہم نے آزما لیا۔ اگر ایک آدمی کامیاب ہے، سمجھدار ہے، انٹیلیجنٹ ہے، کانفیڈنٹ ہے، ویل پلانڈ ہے، ایگزیکیوٹر ہے، ساری چیز آپ کو کر کے دے رہا ہے پاکستان کے لیے بہتری، تو اس کو کریڈٹ کیوں نہیں دیں؟ تو ابھی تو مجھے اگر آپ بات کریں تو میں تو صرف ایک ہی لیڈرشپ کی بات کروں گا، اچھا لگے یا برا لگے۔ انفارچونیٹلی ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر ایسا کوئی لیڈر نہیں جس نے پاکستان کا جھنڈا آسمان پہ اٹھا لیا ہو۔ اب تو ہم نے لاسٹ ہفتے 10 دن جو دیکھ رہے ہیں، ہر طرف پاکستان کے جھنڈے نظر آ رہے ہیں، جو خوشائن بھی اور زبردست بھی ہے۔ ہم پہلے پاکستانی بنیں گے، پھر سیاست کرتے رہیں گے، بعد میں تو